میں شدت سے ابا کی واپسی کی منتظر تھی کیونکہ جانتی تھی آج گاؤں میں چودھری صاحب کی بیٹی کا بیاہ تھا۔ وہاں گوشت کے چاول ضرور بنے ہوں گے، جبکہ پکانے والے تو میرے اپنے ابا جی تھے۔ ویسے بھی ابا کے ہاتھ کی بنائی گئی دیگ بڑی لذیذ ہوتی۔ پھر شادی سے فارغ ہو کر جو ہی ابا گھر آئے تو ان کے ہاتھ سے چاولوں کا ڈبہ میں نے فوراً چھین لیا، مزے سے گوشت والے چاول کھانے لگی۔ ساتھ ہی میری ساری بہنیں بھی بیٹھ گئی تھیں۔ اماں کہنے لگیں، ارے ارے باپ کو سانس تو لینے دیتی، آتے ہی بس تیری کھانے پر نظر ہوتی ہے، ندیدی کہیں کی، چل جا باپ کے لیے چائے بنا۔ میرا پیٹ اب بھر چکا تھا، سو بڑے آرام سے اٹھی اور ابا کے لیے چائے بنانے لگی، مگر کون جانتا تھا شام تک مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، جب اچانک ابا کے سینے میں درد ہونے لگا۔ اماں انہیں منع کرتی تھی کہ اتنا کام نہ کیا کریں، مگر ابا نے آج ایک ساتھ 15 دیگیں تیار کی تھیں۔ شاید شدید تھکن کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ ہم پانچوں کی پانچوں بہنیں ابا کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگیں۔ میں سب سے بڑی تھی۔ اماں نے مجھے کہا، خود بھی رو رہی ہے اور بہنوں کو بھی رلا رہی ہے، میں تیرے ابا کو گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ اماں نے رکشہ کرایا اور چلی گئی، مگر بدنصیبی کے کالے بادل ہمارے گھر پر چھا گئے تھے۔ اماں روتی پیٹتی ابا کی میت لے کر گھر آ گئیں۔ میرا نام سکینہ ہے، میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ابا پیشے کے لحاظ سے نائی تھے، یعنی وہ شادیوں میں کھانا بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ کا بنا کھانا پورے گاؤں میں اور دوسرے گاؤں میں بھی مشہور تھا۔ ہم 5 بہنیں تھیں۔ میں سرکاری اسکول سے میٹرک پاس کر چکی تھی، جبکہ چھوٹی بہنیں ابھی بھی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ جب بھی ابا شادیوں میں کھانا پکا کر گھر لوٹتے تو اماں سے کہتے، جب میری بڑی بیٹی سکینہ کی شادی ہوگی تو اس کی شادی میں خود اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں گا۔ ابا کی بات پر میں شرما جاتی، مگر کیا جانتی تھی قسمت ایسا کھیل کھیلے گی۔ اکثر گاؤں کے لوگ اس بات پر رنج کا اظہار کرتے تھے، دین محمد، اگر تیرا کوئی بیٹا ہوتا تو آگے چل کر تیرے اس پیشے کو سنبھال لیتا، مگر خدا نے تجھے بیٹیاں دی ہیں، اب بھلا بیٹیاں کب باپ کے پیشے کو سنبھال سکتی ہیں، تیرا نام تو ادھورا رہ جائے گا۔ مگر ابا کو اس بات پر ذرا غم نہ تھا کہ ان کا بیٹا نہیں۔ ہم 5 بہنوں سے ہی بہت پیار کرتے تھے، جبکہ ابا مجھے اپنے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی ابا سے ایسے ہی کھانا بنانا سیکھ لوں، مگر لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی ابا جیسا ذائقہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ گاؤں کے وڈیرے کی بیٹی کی شادی ہوتی یا پھر چودھری کی بیٹی کی، ابا ہی ان کی شادیوں میں کھانا بنانے جاتے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ اس دن چودھری کی بیٹی میں ابا شادی کا کھانا بنانے جائیں گے اور حالت ایسی ہو جائے گی۔ جب واپس آئے تو لاش کی صورت میں ہم بہنوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اماں رو رہی تھیں، بیان کر رہی تھیں، مگر ابا ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ ابا کا دوست چچا بشیر بتا رہا تھا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، انہیں صبح سے ہی دل میں درد ہو رہا تھا، مگر انہوں نے پھر بھی کام کرنا جاری رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ شام ہونے تک دل پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے آج ان کی اچانک موت ہو گئی۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی، سب لوگ حیران تھے کہ صبح تک جو شادی میں کھانا بنا رہا تھا، اسی شام وہ کفن میں لپٹا چارپائی پر پڑا ہے۔ میں ابا سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور وہ سب سے زیادہ پیار بھی مجھے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، سکینہ میری بیٹی نہیں بلکہ میرا بڑا بیٹا ہے۔ میں ابا کی لاڈلی تھی۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، مگر ساتھ ہی ذہن میں فکریں چھانے لگی تھیں، آنے والی زندگی کی پریشانیوں کی۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میں سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو ہم لوگوں کا یہاں کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی اماں کے مائکے میں کوئی آسرا۔ ہمارا کمانے والا جا چکا تھا، جس کے بلبوتے پر ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے بعد 3 دن تک تو گھر میں سوگ رہا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے مستقبل کے خوفناک اندیشے منہ کھولے کھڑے تھے کہ آنے والی زندگی کیسے کٹے گی۔ میں اماں کو تسلی دیتی تو کبھی چھوٹی بہنوں کو، جو بھی اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ اماں ابا کو یاد کرتے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھی اور میں ان کے کندھے دبا رہی تھی۔ وہ وقت سے پہلے ضعیف نظر آنے لگی تھی۔ 3 دن میں ہی کہ اچانک پڑوس میں رہنے والی ماسی کلثوم چلی آئی۔ ارے زرینہ، تیرے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ دیکھ، تیرا سر کا سائیں تو جا چکا ہے۔ دین محمد، جو تیری بیٹیوں کا آسرا تھا، تیری 5 بیٹیاں ہیں، سوچ ذرا ان کی شادی کیسے کرے گی، کیسے انہیں کھلائے گی؟ مجھے ماسی کلثوم کی بات پر بڑا طیش آیا۔ میں نے کہا، ماسی اللہ وارث ہے، ابا نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، مگر اللہ کا آسرا بہت بڑا ہے، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ انہیں تو میں نے چپ کروا دیا تھا، مگر مجھے خود بھی فکر تھی کہ آگے گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ مگر جب ٹھیک 1 ہفتے بعد گھر میں فاقے کی نوبت آنے لگی،
اور اماں کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی۔ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں اماں بھی ہمیں ابا کی طرح چھوڑ کر نہ چلی جائیں۔ بہنوں نے تو اسکول جانا ہی چھوڑ دیا تھا، حالانکہ میں روزانہ انہیں کہتی کہ تم لوگ تو اپنی پڑھائی پر دھیان دو، دیکھو ابا چلا گیا تو کیا ہوا، مگر ابا کی خواہش تھی کہ میری ساری بیٹیاں 10 جماعتیں ضرور پاس کریں۔ وہ روتے ہوئے کہتی، کیا کریں باجی، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اسکول جانے کو دل نہیں مانتا۔ میں نے کہا، ہمیں اماں کو بیٹا بن کر دکھانا ہے۔ پھر صرف 1 ہفتے بعد میں نے ابا کی دیگ اٹھائی اور گاؤں میں ہونے والی شادی میں دیگ پکانے کے لیے جانے لگی۔ اماں نے روک لیا، ارے ارے باؤلی ہو گئی ہے، تجھے کہاں سے دیگ پکانی آتی ہے سکینہ؟ میں نے کہا، اماں مجھے سب آتا ہے۔ میں نے ابا کو غور سے دیکھا ہے وہ کس طریقے سے کھانا پکاتے ہیں، میں بھی گوشت والے چاول اور سالن بہت اچھے سے بنا سکتی ہوں۔ اب میں اس انتظار میں تھی کہ کب شادی سے مجھے کھانا پکانے کا آرڈر آئے گا اور میں جاؤں، مگر وہ شخص جو ابا کی موت سے انجان تھا وہ ہمارے گھر کی دہلیز پر آیا اور بولا، میرے بیٹے کی شادی ہے، میں دین محمد کو بلانے آیا ہوں۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ میں اس آدمی کے سامنے گئی اور کہا، وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کی بیٹی بہت اچھی طرح کھانا بنانا جانتی ہے، اگر چچا تم کہو تو میں تمہارے بیٹے کی شادی میں کھانا پکا سکتی ہوں۔ پہلے تو انہوں نے حیرت سے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، پھر کہا، میری بیٹی تو کھانا کیسے بنائے گی، کیا تجھے اتنا تجربہ ہے؟ میں نے کہا، چاچا ابا کو دیکھ کر مجھے بڑا تجربہ ہو گیا ہے، حالانکہ اندر سے میں خوف اور کشمکش کا شکار تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے کوئی تجربہ نہیں، مگر جو بھی تھا میں گھر کا سہارا بننا چاہتی تھی، سو وہاں پہنچ گئی شادی میں کھانا بنانے۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ دین محمد کی بیٹی سکینہ شادیوں میں کھانے بنانے لگی ہے، مگر جو ہی میں نے کھانا بنا کر تیار کیا تو وہ ابا جیسا نہیں تھا، نہ ہی اس کا ذائقہ کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ لوگ کھانے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جبکہ میں سہمی ہوئی تھی۔ تبھی چچا آ کر بولا، دیکھا تو نے میری بے عزتی کروا دی ہے، تو نے بہت بد ذائقہ کھانا تیار کیا ہے، آج کے بعد کوئی تجھے شادی میں نہیں بلائے گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ ابھی ابا کے ہاتھ جیسا ذائقہ تو میرے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، مگر میں کوشش تو کر سکتی تھی نا۔ مگر اتنی بے عزتی ہوئی کہ میں گھبرا کر رونے لگی، مگر ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ تبھی پڑوس میں رہنے والی ماسی کلثوم اپنے گھر میں میلاد کروانے لگی، اسے 5 کلو بریانی تیار کروانی تھی۔ میں ان کی منتیں کرنے لگی، ماسی بس ایک موقع دے دے، میں تیرے گھر کی نیاز بنا دوں گی۔ ماسی نے کہا، دیکھ میری بے عزتی نہ کروانا، اچھا کھانا بنانا۔ میں انہیں یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں اچھا کھانا بناؤں گی، سو سر شام ہی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے میں نے مسالہ جات کا میزہ تیار کیا اور اس کے بعد سارے چاول ڈال کر دم پر لگا دیے، مگر جو ہی چاول پک کر تیار ہوئے شدید خوف نے مجھے آن گھیرا، کیونکہ چاول کافی گل گئے تھے اور میں نے پانی بھی زیادہ ڈال دیا تھا۔ ماسی کہ اب بریانی خراب ہو گئی، وہ مجھے گھور رہی تھی، پھر کہنے لگی، تجھے میں نے یتیم سمجھ کر کام دیا، مگر تجھے کام کرنا نہیں آتا تو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ دیکھ تیرا ابا پچھلے 20-30 سالوں سے کھانا پکا رہا تھا، ارے اتنی جلدی ہاتھوں میں تجربہ نہیں آتا، اب یہ کام چھوڑ کوئی دوسرا کام دھندا ڈھونڈ لے۔ میں تو کہتی ہوں وڈیرے کی حویلی پر جایا کر میرے ساتھ، اس کے گھر کا کام کروانے۔ میں گھر آ کر رونے لگی، ماسی نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا تھا۔ پھر اگلے دن ایک دوسرے گاؤں سے ایک آدمی آیا، وہ بھی ابا کی جان پہچان والا تھا، اسے بھی ابا کے انتقال کی خبر نہ تھی۔ وہ بولا، مجھے افسوس ہوا کہ دین محمد اس دنیا سے چلا گیا ہے، دراصل میرے بیٹے کی شادی ہے، میں تو یہاں 10 دیگوں کا آرڈر لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا، چچا ابا کی جگہ اب میں کام کرتی ہوں۔ اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، دیکھ تجھے ابھی صحیح سے کچھ پکانا نہیں آتا، پہلے سیکھ لے، پھر شادیوں میں کھانا بنانے جایا کر۔ اماں نے بہت غصے سے کہا، مگر اماں میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی، گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، میری چھوٹی بہنیں بھوکی مر جائیں گی اور میں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اسی لیے میں نے اس آدمی سے کہہ دیا کہ میں اس کے بیٹے کی شادی میں کھانا بنانے آؤں گی۔ پھر اگلے دن گاؤں والوں سے چھپ کر میں دوسرے گاؤں چلی گئی اس آدمی کے بیٹے کی شادی میں کھانا بنانے کے لیے۔ میں نے تمام دیگیں تو تیار کر دی تھیں، مجھے کچھ تو مسالوں کا اندازہ تھا، مگر زیادہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھانا بھی مجھ سے خراب ہو گیا۔ وہ آدمی سر پکڑے بیٹھا تھا، کہنے لگا، اگر ہمیں ذلیل کروانا تھا تو تم یہاں آئی کیوں تھی کھانا بنانے؟ دیکھو ہم دین محمد کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ اس بندے کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، مگر یوں لگتا ہے کہ تو پیسوں کے لالچ میں یہاں آ گئی ہے، میں تجھے 1 روپیہ نہیں دوں گا۔
اس آدمی نے سب کے سامنے مجھے خوب ذلیل کیا۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے فٹافٹ شہر سے کھانا منگوا لیا اور فی الوقت تو باراتیوں کا انتظام ہو گیا۔ واقعی میری غلطی تھی، میں نے ہی پیسوں کا لالچ کیا تھا۔ اب رات کے 11 بجے میں روتے ہوئے گاؤں واپس لوٹ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گی۔ ابا کے ہاتھ میں جو ذائقہ اور ان کے نصیب میں جو کامیابی تھی وہ کبھی میری نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی میں کبھی اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکتی ہوں۔ یہی سوچ مسلسل میرے ذہن میں چکرا رہی تھی۔ روتے روتے اچانک مجھے چکر آنے لگے تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو صبح سے ایک نوالا نہیں کھایا۔ مسلسل کام کرتی رہی مگر پھر بھی کوئی صلہ نہیں ملا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ذلت میرے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ یوں ہی اس جنگل سے گزرتے ہوئے اچانک میری چپل ٹوٹی تو پیروں سے چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ میں ننگے پیر اس زمین پر چلنے لگی، تب تھوڑی دور جا کر اچانک میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا۔ میں تکلیف کی شدت سے رونے لگی تھی۔ کچھ کانٹے کی تکلیف تھی تو کچھ اپنے نصیب کی خرابی۔ میں مسلسل آنسو بہا رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے ایک نسوانی آواز سنائی دی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ میں گھبرا کر پلٹی۔ میں نے دیکھا میرے سامنے ایک سفید لباس پہنے بزرگ کھڑے تھے۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھے، نورانی چہرے کے مالک، جیسے ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ بھلا آدھی رات کو چپل میں یہ بزرگ کہاں سے آ گئے؟ میں نے گھبرا کر کہا، میری چپل ٹوٹ گئی ہے، ننگے پیر چل رہی تھی نا، اسی لیے۔ تجھے تکلیف اس بات کی تو نہیں مگر تیری آنکھوں میں جو درد ہے وہ بتاتا ہے کہ تو بڑے کرب سے گزر رہی ہے۔ مجھے بتا اپنی پریشانی، شاید میں تیری کوئی مدد کر سکوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میرے گھر کا آسرا چلا گیا۔ میرے ابا جو پورے گھر کی ذمہ داری اٹھاتے تھے، مگر اب میں وہ ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر بدقسمتی سے میرے ہاتھ میں وہ ذائقہ نہیں جس سے میں اپنا کوئی نام بنا سکوں۔ یوں لگتا ہے کہ ہم سب بھی بھیک مانگ کر اپنا گزارا کریں گے۔ وہ میری بات سن کر مسکرائے، پھر بولے، اچھا پوری بات بتاؤ، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا، میں اپنے ابا جیسا ذائقہ اپنے ہاتھ میں چاہتی ہوں۔ بس یہی چاہتی ہوں کہ ایسی دیگیں تیار کروں کہ میرے ہاتھ کی لذت پورے گاؤں والے کھا کر کہیں کہ ہاں یہ دین محمد کی بیٹی بالکل اس کے جیسا کھانا بناتی ہے۔ میری بات سن کر وہ بڑے پراسرار انداز میں مسکرائے اور کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں ایک چیز دے سکتا ہوں۔ میرے پاس ایک دیگ ہے، اس میں جو بھی کوئی کھانا پکائے گا وہ ایسا کھانا بنتا ہے کہ لوگ اس کے ذائقے سے سالوں تک لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تم یتیم غریب بچی ہو، تم نے ابھی اپنے والد کو کھویا ہے، اسی لیے میں تمہیں وہ دیگ دیکھ کر تمہیں خوش کرنا چاہتا ہوں، تمہارے کام آنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بڑا حیران ہوئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ یہاں میری مدد کرنے آئے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، مگر آپ کون ہیں اور کیوں میری مدد کر رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، یہ راز کی بات ہے بیٹا، لیکن میں معصوم اور غریب لوگوں کی مدد کرتا ہوں جنہیں میری ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں وہ دیگ ضرور دوں گا۔ ایک بات تمہیں یاد رکھنی ہے، ہر جمعرات کو اس میں کھانا بنا کر غریبوں میں بانٹنا ہوگا۔ دیکھو یہ بات بھولنا مت۔ وہ مجھے دوبارہ یاد دہانی کروا رہے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور خوشی خوشی گھر کو چلی آئی، مگر جو ہی صبح اٹھ کر بیٹھی صحن میں دیگ رکھی ہوئی دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ گئی۔ اماں یہ کہاں سے آئی؟ میں نے بےتابی سے کہا، ارے ایک آدمی دے کر گیا ہے، کہنے لگا تھا کہ دین محمد کی ایک دیگ سالوں سے میرے گھر پڑی تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، کیونکہ یہ ابا کی دیگ نہیں تھی بلکہ یہ اسی بزرگ نے میرے لیے بھجوائی تھی۔ میں اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، سفید چاندی کی طرح چمکتی دیگ جو میری قسمت بدل سکتی تھی۔ اماں مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ارے بیٹا میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں، لے دے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بندے ہیں سونے کے، اور میں انہیں بیچنے کا سوچ رہی ہوں۔ اماں یہی دے دیں، میں انہیں بیچ کر ان پیسوں سے نیاز لگانا چاہتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ فی الحال تو کوئی شادی کے کھانے کا آرڈر نہیں دے گا، اسی لیے مجھے اس دیگ میں کچھ پکا کر بانٹنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ میں بھی کچھ اچھا پکا سکتی ہوں۔ پھر اسی دن میں نے شہر جا کر اماں کے وہ جھمکے بیچے اور شہر سے بقیہ سامان خرید کر واپس آ گئی، اور پھر گوشت والے چاول پکا کر پورے گاؤں میں بانٹے۔ لوگوں نے میری تعریفوں کے پل باندھ دیے، کہا، ارے دین محمد کی بیٹی نے اتنے اچھے اتنے ذائقے دار چاول بنائے ہیں، یقین نہیں آ رہا۔ محلے پڑوس کے لوگ بار بار چاولوں کو لینے آتے، مگر دیگ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اماں اور چھوٹی بہنیں بھی حیران تھیں۔ اماں نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا یہ کھانا تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس میں تو تیرے باپ کے ہاتھ سے بھی زیادہ ذائقہ ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، میں سمجھ گئی کہ یہ بزرگ کی دی ہوئی دیگ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ مگر اگلے دن میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے جب پڑوس میں رہنے والے آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کے کھانے کا آرڈر دیا۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔
اسی دیگ کو لے کر میں شادی میں آ گئی اور پھر ایسا کھانا بنایا کہ لوگ باراتی انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ سب ہی تعریفیں کرتے جا رہے تھے کہ شادی کا کھانا بے حد لذیذ ہے۔ پھر اس آدمی نے مجھے اچھے خاصے پیسے دیے اور کھانا بھی دیا، یہ کہہ کر کہ تم نے آج میری عزت رکھ لی۔ وہ پیسے میں خوشی خوشی گھر لائی اور اماں کے ہاتھ پر رکھے۔ اماں کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہنیں کہنے لگیں، باجی اب تم ابا کا کام کرو گی، لگ رہا ہے تمہارا کام تو خوب چلنے لگے گا۔ ارے بس بہنوں دعا کرو، اب اس دیگ میں جو بھی کھانا پکاتی تھی ایسا پک کر تیار ہوتا کہ لوگ تو تعریف کیے بغیر نہ رہتے۔ دھیرے دھیرے نہ صرف میرے گاؤں میں بلکہ آس پڑوس کے گاؤں میں بھی مشہور ہو گیا تھا اور لوگ شادی کا آرڈر لے کر آتے اور میں ان کی شادیوں میں کھانا پکانے لگی۔ مگر میں اس نورانی چہرے والے بزرگ کی تاکید کیسے بھول سکتی تھی، ان سے کیا گیا وعدہ جس کے مطابق مجھے ہر جمعرات کو کھانا بنا کر بانٹنا ہے۔ میں ہر صورت میں یہ کرتی، بھلے اس دن میں شادی میں نہ جاتی مگر کھانا بنا کر تقسیم کرنا نہ بھولتی تھی۔ ایک دن ایک وڈیرے کی حویلی میں بہت بڑی دعوت تھی اور دعوت کا کھانا مجھے تیار کرنا تھا۔ میں وہیں موجود تھی۔ دعوت میں شہر سے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے جو وڈیرے کے جان پہچان والے تھے۔ میں جلدی جلدی کھانا تیار کر رہی تھی جب وہاں سے ایک نوجوان لڑکا گزرا، بہت خوبصورت تھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں تو جلدی جلدی دیگوں میں کھانا پکا رہی تھی، چمچ ہلا رہی تھی۔ ارے آپ کھانا بناتی ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ میں اس بات پر شرمندہ نہیں تھی۔ میں نے کہا جی ہاں بالکل، میرے ابا یہ کام کرتے تھے اور ان کے گزرنے کے بعد میں نے اس کام کو سنبھال لیا۔ کھانے کی مہک چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ ارے واہ، آپ کا بنایا ہوا کھانا تو بہت لذیذ پکنے والا ہے، کیونکہ خوشبو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اگر آپ یہی کھانا شہر میں بنا کر بیچیں گی تو بہت پیسے کما سکتی ہیں۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ یہاں تو مجھے چند ہزار روپے معاوضے میں ملتے ہیں، مگر شہر نہیں جا سکتی نا، وہاں میرا کوئی جان پہچان والا نہیں۔ تو وہ بولا، میں آپ کو اپنا کارڈ دے رہا ہوں، جب بھی شہر آنا جانا ہو یا کام کرنے کا ارادہ ہو تو ایک بار مجھے بتائیے گا، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ میں نے کارڈ لے کر رکھ لیا۔ دعوت کا کھانا تیار کرنے کے بعد گھر تو آ گئی تھی، مگر رات کو بستر پر لیٹے بار بار اس کی بات یاد آتی رہی کہ مجھے شہر جا کر یہ کھانا بیچنا چاہیے، کیونکہ شہری لوگ تو بڑے چٹورے ہوتے ہیں، وہ کھانے پینے کے شوقین بھی ہیں، اسی لیے مجھے کام بڑھانا ہوگا اگر تو گھر کے حالات واقعی بدلنے ہیں۔ مگر اماں نے جب یہ بات سنی وہ آگ بگولا ہو گئی۔ میں نے تجھے گاؤں میں کام کرنے کی اجازت دے دی، یہی بہت ہے سکینہ، اب تجھے شہر نہیں بھیج سکتی۔ میں تجھے اکیلے شہر کیسے بھیج دوں؟ تجھے پتہ ہے وہاں کے حالات کیسے ہوتے ہیں، لوگ کتنے برے ہیں، ارے نوجوان لڑکیوں کو نگل لیتے ہیں۔ میں نے کہا اماں میں محنت کرنے جا رہی ہوں، ضرور کامیاب ہو کر واپس لوٹوں گی۔ میں اپنے ساتھ اس دیگ کو بھی لازمی لے کر جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو میری قسمت بدلی تھی۔ گاؤں میں لوگ اب مجھے جاننے پہچاننے لگے تھے۔ خیر میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا، پوچھنے پر پتہ چلا اس کا نام دلاور تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ وہ بولا میں آپ کو ایک کمرہ کرائے پر لے دوں گا، وہاں ایک بوڑھی عورت پہلے سے رہتی ہے، آپ اس کے ساتھ رہ لینا، اکیلے رہنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور اپنے کام کا آغاز کریں۔ مگر جب اس نے میری دیگ کو دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، ایسی تو بے شمار دیگیں شہر میں مل جاتی ہیں، آپ اتنی دور سے کیوں لے کر آئی ہیں؟ میں گھبرا کر دل میں سوچنے لگی کہ اگر اس کو نہ لے کر آتی تو کامیاب کیسے ہوتی۔ یہی تو میری کامیابی کا راز ہے، بس میں جلد سے جلد وہ بہت بڑی کامیابی اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں جو تھوڑے بہت پیسے اپنے ساتھ لائی تھی اسی سے کام کا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ پہلے دن میں نے اسی دیگ میں کھانا تیار کیا اور اسے لے کر ایک جگہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک جوان لڑکی دیگ بنا کر کھانا بیچ رہی ہے، مگر چونکہ میں گاؤں میں یہ کام کر رہی تھی اسی لیے مجھے ذرا بھی شرم محسوس نہ ہوئی۔ پہلے دن تو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر پھر دوسرے دن جب میں گئی تو ساری دیگ ہاتھوں ہاتھ بک گئی تھی۔ لوگ تو میرے ذائقے کے دیوانے ہو گئے تھے۔ سب نے کہا یہ لڑکی تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، تم بہت آگے جاؤ گی۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ آہستہ آہستہ جیسے میری زندگی بدلنے لگی۔ میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہتی تھی۔ جب مہینے کے آخر میں پیسے جمع ہو جاتے تو وہ پیسے میں اماں کو بھجوا دیتی، مگر آہستہ آہستہ میں نے کام مزید بڑھانا شروع کیا۔ میں ایک ہوٹل بنانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکا جس کا نام دلاور تھا وہ میری بھرپور مدد کر رہا تھا۔ اجنبی شہر میں مجھے بالکل بھی پرایا پن محسوس نہ ہوتا، یوں لگتا کہ یہ میرا ہی شہر ہے۔
اس بزرگ نے تو یہ کراماتی دیکھ دیکھ کر میری زندگی بدل دی تھی، مگر میں اس کی بات کو نہ بھولی تھی۔ آج بھی ہر جمعرات کو اس کا وعدہ پورا کرنے کے لیے ایک درگاہ پر جانے لگی، وہیں اپنی دیگ لے کر چلی جاتی جہاں بھوکے اور غریب لوگ جمع ہوتے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں نے ایک بڑی دکان خرید لی اور آہستہ آہستہ وہاں کام کا آغاز کر دیا۔ 2-3 مدد کرنے کے لیے ملازم بھی رکھے۔ اب شہر میں میرا ایک نام، ایک پہچان تھی، مگر کھانا میں ابھی بھی اپنے ہاتھ سے بناتی۔ میں جانتی تھی کہ جو کھانا اس دیگ والے کھانے کا ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، پھر بھی مجھے اتنا تجربہ حاصل ہو گیا تھا کہ میرا کھانا بہت شاندار تھا۔ ایک رات میں صبح اپنے چھوٹے سے ہوٹل کو کھولنے گئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری دیگ غائب تھی جس کی وجہ سے میرا کام چل رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے لگی۔ یوں اچانک سے وہ دیگ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں خدا نخواستہ کسی نے چوری تو نہیں کر لی؟ میں نے دیکھا زمین پر دیگ گھسیٹنے کے نشان تھے اور زمین وہاں سے کالی ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اسے دور تک گھسیٹا گیا ہے اور کسی نے جان بوجھ کر اسے چوری کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کے نشان مجھے آگے ہی آگے لے جا رہے تھے۔ جہاں یہ شہر ختم ہوتا تھا وہیں جا کر یہ نشان غائب ہو گئے اور اس کے آگے ایک جنگل تھا اور کچھ بھی نہیں۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کس نے چرایا ہے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ نام، شہرت جو میں نے کمایا، وہ پیسہ جو میں نے شہرت سے حاصل کیا، اب وہ سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ آخر میرے کھانوں میں پہلے جیسا ذائقہ کیوں نہیں رہا جیسے پہلا پکاتی تھی۔ پریشانی سے سر پکڑے میں رو دینے کو تھی۔ آخر کہاں میری دیگ چلی گئی تھی؟ میں اتنی پریشان تھی کہ آج کام پر نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ بالکل بھی کام میں من نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کام کرنے والے لڑکوں کو بھی چھٹی دے دی۔ یہاں آتے ہی میں نے ایک موبائل خرید لیا تھا۔ بار بار اماں کا فون آ رہا تھا، شاید وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنوں کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ میں ابا کی طرح پہلے اپنی بہنوں کی شادی کر کے ان کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ مگر اب اماں کو کیسے بتاؤں کہ میری دیگ غائب ہے جس کی وجہ سے میرا کام چل رہا تھا؟ وہ کہاں چلی گئی؟ کسی نے اسے چرا لیا۔ پھر اس رات میں بیٹھی رو رہی تھی، تب اچانک کسی نے مجھے آواز دی، کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ میں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، وہی نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ روتے ہوئے کہا، بابا جی، وہ تحفہ جو آپ نے مجھے اس دن دیا تھا میری زندگی بدلنے کے لیے، وہ تحفہ میری زندگی سے چلا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرائے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، ہر جمعرات کو نیاز لازمی لگانی ہے، مگر تم نے اس جمعرات کو یہ بات نظر انداز کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دیگ جن کی تھی وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں سخت تعجب کا شکار تھی۔ میں نے کہا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، میں اس جمعرات کو اسی لیے درگاہ پر نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے ہوٹل پر کچھ کام تھا، وہاں بے حد گاہک جمع تھے اور میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ یہ سن کر وہ پراسرار لہجے میں بولے، یہی تو تم نے غلطی کر دی سکینہ، تم نے اس نیاز کے اوپر اپنے پیسے جمع کرنے کے لیے دھیان زیادہ دیا، یہی وجہ تھی کہ وہ تم سے ناراض ہو گئے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہر جمعرات کو جو نیاز تم بانٹتی ہو وہ انسان کھاتے تھے؟ نہیں، اس دیگ کا کھانا کھانے والے انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ یہ انکشاف سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میری حیرت کو دیکھ کر وہ مسکرا کر بولے، ارے سچ کہتا ہوں بیٹی، میں بھی ایک نیک جنات سے ہوں اور اسی لیے تمہاری مدد کی تھی کیونکہ تم یتیم تھی اور تمہاری مدد کر کے تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ میں ان جنات کو بھی خوش کرنا چاہتا تھا جن کی وہ دیگ تھی، مگر جب تم اس جمعرات کو انہیں بھول گئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب اگر دیگ کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں وہیں جانا پڑے گا جہاں ان کا قبیلہ آباد ہے۔ وہ جنات کی دنیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ دیگ تمہیں کسی صورت واپس ملے گی، مگر پھر بھی تم ایک کوشش کر کے دیکھ سکتی ہو بیٹی۔ یہ سن کر تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری مدد کرنے والے انسان نہیں جنات ہے، جبکہ میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی انسان اتنے بڑے دل کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بات خود سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں اپنی آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، سو اسی جگہ جانے کا فیصلہ کیا جہاں جنات کی دنیا تھی اور وہ اپنی دیگ واپس لے گئے تھے۔ مگر اگلے دن جو ہی صبح ہوئی، اچانک دلاور میرے پاس آیا اور بولا، تم 2 دن سے ہوٹل پر کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھو ایسا نہ کرو، ابھی نیا کام ہے، خدا نخواستہ ٹھپ ہو گیا تو بہت نقصان جھیلنا پڑے گا۔ تم یہ بھول چکی ہو کہ میں نے آدھا سرمایہ تمہارے ہوٹل پر لگایا ہے، صرف اس لیے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہے۔
اب میں بڑی پریشان ہوئی، جی تو چاہتا تھا اسے سچائی سے آگاہ کر دوں کہ آخر میرے کھانے کے ذائقے کا راز کیا تھا، لیکن اگر میں یہ راز اسے بتا رہی تھی تو وہ مجھے کہتا کہ کس قدر ڈھونگی لڑکی ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، فی الحال تو میری طبیعت ٹھیک نہیں، جب ہمت ہوگی تو دوبارہ کام کرنا شروع کر دوں گی۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھو، دیکھو ایسا نہ کرنا، ہم دونوں کا نقصان ہو جائے گا اگر وہ ہوٹل بند ہو گیا تو۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ دوسری طرف سے اماں نے گاؤں سے فون کر کے اطلاع دی کہ میں نے تمہاری بہنوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، بس تم کچھ پیسے بھیج دینا تاکہ میں ان کا سارا جہیز جمع کر لوں۔ میں خوش تھی کہ چلو میری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے، مگر اس سے پہلے ہی مجھے کچھ رقم کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ میں سر پکڑے بیٹھی تھی، ایک طرف تو دیگ غائب ہو چکی تھی جو جنات نے مجھے دی تھی، اور دوسری طرف ریسٹورنٹ کے بند ہونے کا خطرہ تھا۔ ایک طرف اماں کہتی کہ تاریخ طے ہو چکی ہے، مجھے شادی میں شرکت کرنے بھی جانا تھا، دوسرا مزید میں ہوٹل کو بند نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ تھا ہی نہیں۔ آج رات میں انہی کے پاس جانا چاہتی تھی، جو غلطی مجھ سے ہو گئی تھی اسے ہر صورت سدھارنا تھا۔ تبھی رات کو چپکے سے گھر سے نکلی۔ وہ بڑھیا تو جاگ رہی تھی کیونکہ اس رات بجلی غائب تھی۔ ارے بیٹی، آدھی رات کو کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو شہر کے حالات ٹھیک نہیں۔ میں نے گھبرا کر کہا، اماں جلدی آ جاؤں گی، بہت ضروری کام کرنے جانا ہے، اگر آج نہ گئی تو بہت بری طرح ناکام ہو جاؤں گی۔ میں جلدی سے گھر سے نکلی اور گلی کے نکڑ پر کھڑے چند اوباش آوارہ لڑکوں کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ میں نے سوچا یہ میرا پیچھا بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے میں دوسرے راستے سے جانے کا سوچنے لگی، اور اس سے پہلے کہ میں دوسرا راستہ اختیار کرتی اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز آئی، یہی راستہ بہترین ہے، اگر اس راستے سے جاؤ گی تو بہت دیر سے پہنچو گی، جب تک وہ تمہارے سامنے سے غائب ہو جائیں گے۔ یہ آواز اسی بوڑھے نیک جن کی تھی۔ جب پلٹ کر دیکھا وہ میرے پیچھے کھڑے تھے۔ ارے میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں بیٹی، یہ آوارہ لڑکے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم بس کسی طرح وہاں پہنچ جاؤ جہاں وہ موجود ہے، جو دنیا کی نظروں سے اوجھل اپنی دنیا میں آباد ہیں۔ ان کی ہمت دلانے کے بعد اب میں نے ہمت پکڑ لی تھی، سو تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان آوارہ لڑکوں کے سامنے سے گزرتی چلی گئی، مگر حیران رہ گئی، انہوں نے ایک نظر اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں انہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ بزرگ نے اپنی جادوئی طاقت سے انہیں نظر بند کر دیا تھا۔ اب جنگل میں جاتے ہوئے بھی مجھے خوف آ رہا تھا، میں کس قدر خوف کا شکار تھی، میں ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ آ کر میں سہم گئی جب میں نے یہاں کھڑے عجیب و غریب سے لوگوں کو دیکھا، جیسے یہاں ان کی دنیا آباد تھی۔ بڑے بڑے الاؤ روشن تھے، ان پر رکھی بڑی بڑی دیگچیاں جو دیگوں کی صورت میں کھانا پک رہا تھا۔ جو ہی تھوڑا آگے آئی تو میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا، سب لوگ جمع تھے اور وہ نیچے زمین پر بیٹھے کھانے کے منتظر تھے۔ پھر میں نے وہاں اپنی دیگ پہچان لی جو ایک پیڑ کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، مگر اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے کر جانا بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ میں نے دیکھا وہاں عجیب و غریب سے لوگ کھڑے تھے جو سب کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان میں سے ایک سب سے لمبا چوڑا وجود ہے جو کہ بہت خوفناک تھا، وہ وضاقتہ سے ان کا سردار لگ رہا تھا۔ جو ہی کھانا اس کے سامنے رکھا گیا اچانک وہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولا، یہ کھانا بہت عجیب ہے، مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، کیا تم اپنے قبیلے میں ایسا ہی کھانا کھاتے ہو؟ میں پیڑ کے پیچھے چھپی ان کی باتیں سن رہی تھی، تب ان میں سے ایک جنزادہ کہنے لگا، سردار کیا کریں، ہم نے اس دعوت کی بڑی تیاریاں کی تھیں، کوشش کی تھی کہ اچھے سے اچھا کھانا بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر کسی سے بھی اچھا کھانا نہیں بنایا گیا۔ میں گھبرا کر دیکھ رہی تھی، اچانک مجھے پیچھے سے آواز آئی، اب تم جا کر سردار کے سامنے کہو کہ مجھے بہت اچھا کھانا پکانا آتا ہے، میں ان سے بہترین کھانا بناؤں گی، اگر سردار تمہارے کھانے کے ذائقے سے خوش ہو گیا تو سمجھو وہ دیگ تمہیں مل جائے گی واپس۔ میں نے گھبرا کر کہا، مگر میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں، وہ جنات ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ شاید میں دیگ چرانے آئی ہوں، اور اگر میں اچھا کھانا بناتی ہوں تو اس دیگ کی وجہ سے جو جادوئی ہے، ورنہ میرے ہاتھوں میں وہ صلاحیت، وہ ذائقہ نہیں۔ میری بات سن کر وہ نورانی صورت جنزادہ مسکرایا اور بولا، تم جو کھانا بناتی ہو اس کھانے سے بہت بہترین ہے، یہ لوگ وہ کھا کر خوش ہو جائیں گے، تمہیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اب ان کی ہمت دلانے کے بعد میں ان کے سامنے آ گئی، آدھی رات کو اپنے سامنے آدم زادی کو کھڑی دیکھ کر وہ سب بھی ہکا بکا تھے۔ سردار نے کہا، ارے لڑکی کون ہو تم، یہاں کیا لینے آئی ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا، میں کھانا پکاتی ہوں۔
اور اسی پیشے سے اپنے شہر میں بہت مشہور ہوں۔ لوگ میرا کھانا کھا کر تعریفیں کرتے ہیں۔ میں صرف یہاں سے گزر رہی تھی مگر میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لی۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگوں کے ہاں دعوت ہے مگر دعوت کا کھانا بیکار بنا ہے، سو میں کھانا بنا کر آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئے۔ ٹھیک ہے لڑکی، اگر تمہارا بنایا ہوا کھانا اچھا ہوا تو ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیں گے، میں نے گھبرا کر کہا۔ لیکن وہ جو سامنے چاندی کی دیگ رکھی ہے نا، میں اسی میں کھانا پکاؤں گی۔ میری اس شرط پر انہوں نے کوئی اعتراض نہ کرتے ہوئے وہ دیگ فوراً میرے حوالے کر دی۔ پھر میں نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے پاک کلام سے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ میں بس ایسا کھانا بنانا چاہتی تھی جو کھا کر وہ خوش ہو جائیں اور بدلے میں مجھے دیگ دے دیں۔ گویا ایسی امید تو نہ تھی، یوں لگتا تھا کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ ہی لوٹنے والی ہوں، کیونکہ کھانا بناتے ہوئے میرے ہاتھ باقاعدہ کام رہے تھے، کیونکہ آج میں انسانوں کے لیے نہیں بلکہ عجیب و غریب بھیانک جنات کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اور بڑی عجیب بات یہ تھی، مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی ناقابل یقین خواب دیکھ رہی ہوں۔ پھر اکیلی ہی اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے دیگ کو تیار کیا۔ جب وہ تیار ہوئی تو خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک جنزادہ بولا، آج ہمارے سردار کی دعوت تھی اور یہ دعوت صرف سال میں ایک بار ہوتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے سردار ناراض ہو کر یہاں سے جائیں۔ ہمیں بہت شرمندگی ہوئی جب انہوں نے کھانا ناپسند کیا، مگر یوں لگتا ہے تمہارے بنائے ہوئے کھانے سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ میں بھی پر امید تھی۔ پھر جو ہی کھانا بن کر تیار ہوا، اس کی خوشبو نے سب کو دیوانہ کر لیا۔ میں نے سارے مسالے، سارا حساب کتاب ہمیشہ ابا والا طریقہ استعمال کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ بس آج کے کھانے میں ہرگز کوئی کسر باقی نہ رہے۔ پہلی بار میں نے پورے دل سے اور چاہت سے کھانا تیار کیا تھا۔ پھر جو ہی سردار نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے اور کہا، اس سے پہلے تو میں نے ایسا ذائقے دار کھانا کبھی نہیں کھایا۔ لڑکی، تم نے تو کمال کر دیا۔ ان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں خود بھی خوش ہوئی اور دل ہی دل میں ابا کی یاد آئی کہ ایسا کھانا تو وہی بنایا کرتے تھے، جب ہی تو لوگ ان کی اتنی عزت کرتے تھے۔ پھر سردار نے کہا، تم نے اتنا اچھا لذیذ کھانا بنایا، انعام بھی بڑا ملنا چاہیے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میرے دل میں تو خواہش تھی کہ میں اپنی دیگ واپس لے لوں جو انہوں نے مجھ سے چھین لی، مگر میں نے سوچا اگر میں نے لالچ اور ہوس میں آ کر ان کے لیے دعوت کا کھانا تیار کیا تھا تو یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں ان سے کوئی انعام نہیں لوں گی۔ میں نے کہا، میں یہاں انعام کے لالچ میں نہیں آئی، مگر کھانا بنا کر آپ لوگوں کو کھلانا مجھے اچھا لگا ہے۔ بس میں آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے والد بھی کھانا بناتے تھے، وہ بھی گاؤں کی شادیوں میں۔ بس ایک دن اچانک ہارٹ اٹیک کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ ہماری تو گویا زندگی ہی ختم ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے میں ہی اپنے گھر والوں کا سہارا ہوں اور میں نے ہی گھر سنبھالا۔ میں اپنی غمگین کہانی انہیں سنا رہی تھی۔ سردار بھی رنجیدہ ہو گئے۔ تم بہت ہمت والی ہو، ایسی لڑکیاں دنیا میں کم ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی زندگی میں بہت آگے جاؤ، مگر لڑکی، کیا تم جانتی ہو ہم انسان نہیں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ بات سن کر ڈر جاؤں گی اور مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ مجھے پہلے سے ہی یہ سب معلوم ہے تو وہ حیران ہو گئے۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی، میرا مطلب ہے سچائی سے آشنا ہوتے ہوئے بھی تم نے ہمارے لیے کھانا بنایا، یہ تو بہت دلیری کی بات ہے۔ میں ایک گہرا سبق لے کر اس جگہ سے جا رہی تھی۔ میں نے کوئی بھی انعام نہ لیا تھا اور مجھے ایسا کوئی لالچ تھا ہی نہیں، اسی لیے واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ پھر اس رات میں ابا کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی جب وہ نورانی چہرے والا بزرگ میرے سامنے آیا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا، سردار نے تمہیں انعام لینے کا کہا تو تم نے انکار کیوں کر دیا بیٹا؟ کیا اچھا ہوتا کہ تم بدلے میں اس دیگ کے ساتھ آتی۔ ان کی بات سن کر میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر میں وہاں سے کوئی انعام لے کر آتی تو میں نے جو انہیں خوش کیا تھا وہ ضائع ہو جاتا، سو میں نہیں چاہتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولے، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا سبق حاصل کر لیا ہے۔ اگر کسی بھی چیز کو، کسی کام کو لگن سے اور محنت سے کیا جائے تو کام کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے اور وہ چیز بن کر اچھی تیار ہوتی ہے۔ اور میں اب اپنے ابا سے یہ سبق حاصل کر چکی ہوں۔ اتنے سالوں سے میں جو یہ بات نہ سمجھ پائی تھی، آج میں جنات کی دنیا میں جا کر اچھے سے سمجھ گئی۔ پھر اگلے دن میں نے اپنا ہوٹل کھولا۔ میں جو اس دیگ کے چوری ہو جانے سے پریشان بیٹھی تھی، مگر آج ہمت کر کے اپنے ہاتھوں کا ذائقہ لوگوں کو کھلانا چاہتی تھی، پہلی بار، ورنہ تو میں اسی جنوں کی دیگ کے آسرے پر زندگی گزار رہی تھی۔ جو ہی کھانا تیار ہوا، لوگ کہنے لگے، واہ
لگتا ہے آج تو کھانا بڑا بہترین ہے۔ دلاور بھی آ چکا تھا۔ شکر ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی سکینہ، اور ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم 2-3 لڑکوں کو یہ کھانا بنانا سکھا دو، تاکہ خدا نخواستہ جس دن تمہاری طبیعت خراب ہو وہ یہاں آ کر کام کو چلائیں۔ میں اس کی مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی، پوری محنت سے انہیں کھانا بنانا سکھا رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا کام خوب ترقی کرنے لگا۔ اور ایک دن بہت بڑا دن تھا جب اکٹھے ہی 20 دیگوں کا آرڈر آیا۔ یہ شادی کی تقریب تھی جہاں ہمیں کھانا تیار کر کے بھیجنا تھا۔ میں نے لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ دلاور نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ ہمارے چھوٹے سے ہوٹل میں اتنا بڑا آرڈر بھی کوئی بھیج سکتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی، مگر جوں ہی دیگیں پک کر تیار ہوئیں، رات کے 12 بجے اچانک کچھ عجیب و غریب سے لوگ دیگوں کو لینے آئے، اور انہوں نے تمام رقم، سارا معاوضہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر ایک شخص جاتے جاتے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، یہ تمہارے لیے الگ سے سردار نے انعام بھیجا ہے۔ اس نے ایک بڑی رقم کا تحفہ میرے ہاتھ میں رکھا، جبکہ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے وہ سب دیکھ رہی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ جو آرڈر 20 دیگوں کا ہمیں ملا تھا، یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ جنات نے دیا تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی، سارا حساب کتاب کیا اور پیسے لے کر گھر آ گئی، مگر اس بار میرا اپنے گاؤں جانے کا ارادہ تھا۔ میں گاؤں جانے کی تیاری ہی کر رہی تھی جب اچانک دستک ہوئی اور کوئی میرے سامنے آ گیا۔ وہ جنات کا سردار تھا۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی، مگر وہ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے قبیلے میں دعوت ہو تم ہی ہر بار وہاں آ کر کھانا بناؤ، کیونکہ مجھے تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بہت پسند آ گیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کام سے انکار نہیں کروں گی، بلکہ ہر سال آپ کی دعوت میں آ کر خود کھانا تیار کروں گی۔ پھر پیسے لے کر میں گاؤں آ گئی جہاں بہنوں کی شادیاں ہو رہی تھیں۔ سب لوگوں کی زبان پر میری تعریفیں تھیں۔ سب کہتے تھے کہ دین محمد کی بیٹی جو کتنی کم عمر، معصوم اور ناسمجھ تھی، جس نے کبھی گھر کی 4 دیواری سے قدم باہر نہ نکالا تھا، مگر آج دیکھو شہر میں جا کر اپنا کام جما لیا ہے۔ پھر میں نے اپنی دونوں بہنوں کو رخصت کر لیا۔ اماں کہتی تھیں کہ اب میں تجھے بھی رخصت کرنا چاہتی ہوں، مگر فی الحال میرا ہرگز ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا تھا، بہت دور تک جانا تھا۔ شادی کرنے کے تھوڑے دن بعد آرام کیا اور واپس شہر آ گئی، جہاں ہم دونوں ہی ہوٹل کو بڑھانے کا سوچ رہے تھے۔ مگر اس سے پہلے ہی دلاور کی بات پر میں حیران رہ گئی جب اس نے کہا کہ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اسی لڑکی کے ساتھ مجھے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے۔ کیا تمہیں عمر بھر کے لیے میرا ساتھ منظور ہے؟ اس کی بات سن کر میں شرما گئی۔ اگر وہ ہمت نہ دیتا تو واقعی میں اس دن کے بعد یہ ہمت نہ کرتی اور آج بھی گاؤں میں ہی کام کر رہی ہوتی۔ میں نے اس کی بات پر اقرار کر دیا، اور پھر ایک سادہ سی تقریب میں ہم دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ اب میں اپنے ہوٹل کو خوب توجہ دے رہی تھی، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی مل کر خوب محنت کر رہے تھے، مگر آج بھی ہر سال وہاں جانا تو میں نہیں بھولتی جن کا میں وعدہ عمر بھر کے لیے کر چکی ہوں، جنات کے قبیلے میں دعوت کا کھانا بنانے۔ اور پھر میری شادی کے کچھ عرصے بعد دلاور بھی یہ راز جان گیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بڑا حیران ہوا، مگر پھر کہتا کہ نیک جنات ہر ایک کی مدد نہیں کرتے۔ یقیناً وہ تم سے خوش ہیں، اور خوش ہونے کے بدلے میں ہی وہ تمہارے کام آئے ہیں۔